بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے دین و ایمان کا تحفظ ہے۔ ایک مسلمان کے مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو یہ کسی لحاظ سے گوارا اور برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی مومن کے دین و ایمان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ اس ملک کے مسلمانوں کا اس دور میں، آج کے حالات میں سب سے زیادہ دشوار گزار مسئلہ دین و ایمان کا تحفظ ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دشمنان دین، اعداء اسلام مسلمانوں کے جان کے، ان کے مال کے دشمن، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اصل دشمنی ایمان کی بنیاد پر ہے، اصل دشمنی دین کی بنیاد پر ہے۔ دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین و ایمان سے بیگانہ ہوں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے، سورہ بروج کی شروع کی آیتوں میں۔ ایک کافر بادشاہ کے زمانے میں لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ کو مفصل سنانے کا وقت نہیں ہے، صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ ایک کافر بادشاہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ بادشاہ نے یہ بات مقرر کی کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کو آگ کی خندقوں میں ڈال دیا گیا۔ اصحاب الاخدود جو کہا گیا ہے سورہ بروج میں، اسی طرف اشارہ ہے۔ تو آگ کی خندقوں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ چنانچہ بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ جلائی گئی، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو لایا گیا۔ کہا جاتا تھا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہو گے تو تم کو اس میں ڈال دیا جائے گا، ایمان چھوڑ دو گے تو تمہارے جان مال کا تحفظ ہم کریں گے، تم بچ جاؤ گے۔ لوگوں کو لایا جاتا تھا، وہ اپنے دین و ایمان پر برقرار رہتے تھے اور ان کو آگ کی خندق میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں کہ جن لوگوں کو لایا جا رہا تھا ان میں ایک خاتون بھی تھی، اس کی گود میں بچہ تھا۔ جب اس کو آگ کی خندق کے قریب لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یا تو تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور یا تو تم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، تو اس خاتون کے دل میں اپنی وجہ سے تو نہیں، اپنے گود کے بچے کی وجہ سے کچھ جھجک پیدا ہوئی، قدموں میں کچھ لغزش پیدا ہوئی۔ پیچھے ہٹی نہیں، لیکن اس کے اندر کچھ جھجک آ گئی، ہچکچاہٹ آ گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ گود کا بچہ بول پڑا، اس نے کہا اصبری یا اماہ اصبری فإنک علی الحق۔ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ امی جان صبر کیجیے، اس مصیبت کو برداشت کر لیجیے، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں۔ یا اماہ اصبری فإنک علی الحق، اس تکلیف کو برداشت کر لیجیے، آپ حق پر ہیں۔ چنانچہ ماں کا دل مضبوط ہو گیا اور بچے سمیت اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ دین و ایمان پر قائم رہی،
آخری سانس تک اس نے استقامت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ غور کیجئے کہ کیسی سخت آزمائش آئی، لیکن اس آزمائش میں اہل ایمان کھرے اترے۔ فرعون کے دربار میں جادوگر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ جب آئے تھے تو روپے پیسے کے لالچ میں آئے تھے، مال کے لالچ میں آئے تھے۔ آتے ساتھ پوچھا تھا نا فرعون سے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ بھئی کچھ لینے ہی کی تو تلاش میں آئے تھے۔ اور عام طریقے پر جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے پیش نظر تو مال و زر ہے، چاہے وہ جادوگر ہوں چاہے آج کل کے بابا ہوں، ان کے پیش نظر تو صرف یہی ہوتا ہے کہ کہاں سے مال آئے گا اور کہاں سے پیسہ حاصل ہوگا۔ یہ جو آج کل گلی گلی ہمارے یہاں عامل بنے بیٹھے ہیں، ان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ ان کے پاس جائیے تو بتا دیں گے کہ آپ کو 36 جنات اور 32 چڑیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ روپے پیسے کا ان کا سوال اپنی جگہ ہے، اتنے پیسے دیجئے تو چڑیلیں جائیں گے، حالانکہ سب سے بڑا شیطان تو وہ خود بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ خاندانوں کو توڑ دے گا۔ وہ کہے گا کہ تمہاری وہ جو پھوپھی ہے، اس کی جو سالی ہے، اس کی جو نواسی ہے، اس نے جادو کیا ہے، پورے خاندان میں آگ لگا دی، رشتہ داریاں منقطع ہو گئیں۔ کتنے گھروں میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تصدیق کرانے کے لیے کہ فلاں نے کہا ہے کہ ہماری بڑی امی جو ہے وہ چڑیل ہے، چڑیل نہیں کہتے ہیں، ٹونین کہتے ہیں اپنے یہاں، تو ہاں وہ ہم لوگ اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ٹونا کرنے والی، جادو کرنے والی یا جادوگرنی، لیکن مالیگاؤں والے ایسا لفظ ڈھونڈ کے لائے ہیں جو اس کی بری صورتحال کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی لفظ بھی ایسا خطرناک ہے جس کو سن کے آدمی سمجھے کہ واقعی بہت غلط کام کرتی ہے، تو اس کو اپنے یہاں ٹونین کہتے ہیں۔ تو وہ ٹونین ہے کہ نہیں، آ کے ہم لوگوں سے تصدیق کرواتے ہیں، وہ فلاں کے بارے میں کہا ہے وہ ایسی ہے کہ نہیں۔ بھئی ہم سے آپ کیا تصدیق کروا رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت کیا تھی اس کے پاس جانے کی؟ ایسے شخص کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو دھوکے میں ڈالے، جو خاندان کو افراتفری میں مبتلا کرے؟ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے پیش نظر تو صرف مال ہوتا ہے، صرف اسباب، صرف لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کس کو کیا نقصان پہنچے گا، کس کو کیا تکلیف پہنچے گی۔ جادوگروں کے ہاں آپ جائیے، وہ آپ سے پیسے لیں گے، آپ کے رشتہ دار کو مار دینے کا عمل کریں گے۔ اور سحر جادو میں یہ قوت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس سے ثابت ہوا کہ سحر جادو میں ضرر اور تکلیف ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ اثر انداز ہوا۔ آپ نماز پڑھاتے ہوتے تھے، نماز میں بھول ہو جاتی تھی، جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچی۔ شدید دوران سر ہوتا تھا، تکلیف شدت کے سر میں اٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے تک تکلیف رہی۔ اس کے بعد خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، بلکہ آپ کو جادو کیا گیا ہے، اور جادو کہاں ہے وہ بھی بتایا گیا۔ ایک کنویں میں جادو کر کے ڈالا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال حاصل کیے گئے تھے، اور ان کو ایک پرانی کنگھی کے دندانے میں گرہ لگا کر جادو کر کے ڈالا گیا تھا، ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا تھا، اور بہت ہی ویرانی کی جگہ تھی۔ بخاری شریف میں تو ہے کہ جب آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا اس جادو کو نکالنے کے لیے اور وہ پہنچے اس کنویں کے پاس، تو وہاں ایسی ویرانی تھی اور ارد گرد ایسے درخت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جو گئے تھے، ایک روایت میں حضرت علی گئے تھے، عمار ابن یاسر کا بھی نام آتا ہے، حضرت مقداد کا بھی ایک روایت میں نام ہے، تو یہ جو گئے تھے یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسے درخت تھے گویا کے شیاطین کے سر ہیں، ایسی جگہ خوفناک ویرانے کی تھی، اور اس میں سے پھر وہ جادو نکالا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے ذریعے تکلیف ہوئی۔ جو بعد میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مال و زر لے کر لوگ دوسرے کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے، وہ بھی مال کی تلاش میں آئے تھے، آئے تو انہوں نے کہا ہم کو کیا ملے گا؟
فرعون نے ایک جملے میں جواب دیا کہ مال کیا چاہتے ہو، اسباب کیا چاہتے ہو، اگر تم جیت جاؤ گے مقابلے میں تو تم ہمارے درباری بن جاؤ گے، ہمارے قریب ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے لیے مال و زر کی کوئی کمی باقی نہیں رہ جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے، آئے تھے مال کی تلاش میں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان کا اقرار کیا۔ اب فرعون غصہ ہو گیا، اس نے کہا کہ میں تم سب کے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ دھمکی دے رہا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن ان فرعون کے ان جادوگروں کا ایمان دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے جو لوگ تھوڑے سے پیسے کے لالچ میں آئے تھے، جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے تم کر گزرو، فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم کو جو کرنا ہے تم کر لو، تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ دنیا کی زندگی ہماری بگاڑ دو گے، یہاں ہم کو تکلیف دو گے، ہماری آخرت تم نہیں بگاڑ سکتے، اور اب ایمان لانے کے بعد ہم پھر نہیں سکتے۔ حضرت سعید ابن جبیر تابعی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، حجاج ابن یوسف نے جو ظالم گورنر تھا اس نے ان کو قتل کروایا تھا، بہت تفصیلی بات چیت ہوئی تھی قتل ہونے سے پہلے، وہ کتابوں میں آئی ہے، پوری بات سنانے کا موقع نہیں، صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ حضرت سعید ابن جبیر سے حجاج ابن یوسف نے کہا میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت سخت رائے دی کہ تو ظالم انسان ہے اور تو لوگوں کو ستاتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، تیرا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا اور تم کو سخت سزا دوں گا، اتنے بڑے تابعی ہیں، بزرگ عالم دین، کہا میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، ارشاد فرمایا کہ یہی ہوگا کہ تو میری دنیا بگاڑے گا اور میں تیری آخرت برباد کر دوں گا، یعنی تو مجھ کو قتل کر کے اپنی آخرت کا نقصان کرے گا اور مجھ کو جو تو نقصان پہنچائے گا وہ بس دنیا کی حد تک ہے۔ یہی بات فرعون کے جادوگروں نے کہی کہ تم ہماری دنیا ہی بگاڑ سکتے ہو اور کچھ ہمارا نہیں کر سکتے ہو، تم کو جو کرنا ہے سو کر لو۔ آپ دیکھیے ایمان کس طرح کا تھا، ایمان پر استقامت دیکھیے۔ وہ جو واقعہ میں نے سورہ بروج کے حوالے سے سنایا، اس میں ایک آیت آئی ہے، وہ بھی آپ کو سنانی تھی۔ ارشاد ہوا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ جو ظالموں اور کافروں نے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی اور ان کو آگ کے خندقوں میں ڈالا اور بچوں تک کو انہوں نے نہیں بخشا، عورتوں تک کو آگ میں ڈال دیا، قرآن کہتا ہے یہ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کی، یعنی دشمنی کی وجہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کے اندر ایمان تھا، اس لیے ظالموں اور کافروں نے ان پر ظلم کیا۔ آج ہم پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے، نشانہ دین اور ایمان ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کیسی کیسی تدبیریں نکالی جا رہی ہیں۔ کل تک تو یہ تھا کہ آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، کل تک تو یہ تھا کہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی یا لالچ دیا جاتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ہماری بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، آئے دن اس طرح کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں۔ ابھی کل برہان پور کے لوگ آئے تھے، وہاں کے علماء، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ہمارے قریب کے ایک دیہات میں پچھلے 6-8 مہینے میں 7 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیروں کے ساتھ جا چکی، صرف ایک دیہات میں سے۔ آپ غور کیجئے کہ صورتحال کتنی بگڑ چکی ہے۔ برسوں سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ارتداد کا فتنہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دیں، ورنہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ جب ہمارے گھروں سے اس طرح بغاوت کے آثار پیدا ہوں گے تو ہم اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ حکومت سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ سرکاروں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ظالم اور ستمگر لوگوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں، آپ اپنی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن غور کیجئے جب آپ کی آل و اولاد ایمان چھوڑ کر کفر کے دائرے میں داخل ہوگی، جب آپ کی بچیاں وہ خود باغی ہو کر دوسرے دین کو دھرم کو اختیار کریں گی، جب وہ بے حیائی کی وجہ سے کسی دوسرے راستے پر چلی جائیں گی تو ہمارے آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہوگا؟ ہم کس طرح ان کو دین کے دائرے میں واپس لا سکیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہزاروں مسلمان لڑکیوں کا دین کا ایمان داؤ پر لگا ہوا ہے؟
آج صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ اپنی مشاغل میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی سہولتوں میں، آسائشوں میں اس طرح مشغول ہیں کہ ہم کو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ مسلمان لڑکیاں کس طرح آوارہ ہوتی جا رہی ہیں، کس طرح باغی ہوتی جا رہی ہیں، کس طرح ان کو سازشوں کے چنگل میں پھنسایا جا رہا ہے، کس طرح ان کو دین و ایمان سے باغی بنایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں لڑکیاں ہماری جا چکی ہیں۔ یہ تو آپ کو قریب کے اعداد و شمار میں بتا رہا ہوں۔ جب سے یہ واقعات شروع ہیں، اگر آپ اعداد و شمار کا اندازہ کریں بات کہاں تک پہنچ جائے۔ میں نے صرف مہاراشٹر کے وہ اعداد و شمار نکالے تھے جو سرکاری ویب سائٹ پر ڈالے جاتے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ ہر مہینے اوسطاً 60 سے 70 مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں۔ ہماری اس ریاست کی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھوپال میں گیا تھا کئی سال پہلے، وہاں تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں مسلمان، ایک مسلم گنجان محلے کی 100 کے قریب ایسی عورتیں، لڑکیاں نہیں عورتیں جن کے نکاح ہو چکے، وہ عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی اپنے شوہروں کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر۔ آپ غور کیجیے کہ یہ جو فتنہ ارتداد کا پھیل رہا ہے، یہ جو ہماری بچیاں، ہماری خواتین تباہ و برباد ہو رہی ہیں، جس طرح ان کے اندر بے حیائی کے جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں، جس طرح ان کو ورغلایا اور اکسایا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا فکر کی ہے؟ ہمارے اندر کی غیرت اور حمیت کہاں ہے؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ روم کے فلاں علاقے میں، رومی سلطنت کے جو اس زمانے میں کافر سلطنت تھی، روم کے فلاں علاقے میں ایک خاتون کی عزت لوٹی گئی، اس کی عصمت لوٹی گئی، اور وہ بھرے بازار میں چیختی تھی کہ واہ معتصمہ، معتصم بادشاہ کہاں ہے؟ معتصم بادشاہ کو یعنی تم کو پکارتی تھی۔ بادشاہ کے پاس آ کر اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے کہ وہ چلا رہی تھی کہ واہ معتصمہ، کہ معتصم بادشاہ کہاں ہے؟ وہ کافر سلطنت کا علاقہ ہے، وہاں ایک خاتون کی، مسلمان عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے، وہ مسلمان بادشاہ کو آواز دے رہی ہے، مسلمان بادشاہ تک خبر پہنچائی گئی۔ معتصم باللہ اپنی جگہ سے غصے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے عیش و عشرت کی ہر چیز حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ میں اس عورت کو وہاں سے آزادی نہ دلاؤں۔ بادشاہ کو خط لکھا، رومی بادشاہ کو، کہ معتصم باللہ کی طرف سے رومی کتے کے نام یہ خط ہے کہ تم اس خاتون کو جلد از جلد رہا کر دو، ورنہ میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا ایک سرا تمہارے پاس ہوگا اور دوسرا کنارہ یہاں ہوگا۔ بادشاہ نے، رومی بادشاہ نے اس خط کو نظر انداز کر دیا، یہ سمجھ کر کہ ایک عورت کے لیے مسلمان بادشاہ کیا لشکر لے کر آئے گا، یہ صرف دھمکی ہے۔ لیکن کیسی غیرت اور حمیت تھی اس بادشاہ میں، جب اس کو پتا چلا کہ رومی بادشاہ نے اس پر توجہ نہیں دی ہے، لشکر تیار کیا، جا کر حملہ کیا، پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اس خاتون کو قید خانے سے نکالا اور اس کے بعد کہا کہ میں معتصم باللہ ہوں، تم نے مجھ کو پکارا تھا، میں تمہاری پکار پر آیا یا نہیں؟ وہ خاتون آنسوؤں سے رو پڑی اور کہا کہ تجھ سے زیادہ غیرت مند انسان آسمان کے نیچے کوئی نظر نہیں آیا، تجھ سے زیادہ حمیت والا شخص کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک خاتون کی عصمت لوٹی گئی تھی، بادشاہ نے ایک خاتون کی عزت و حرمت کے لیے، ایک خاتون کی عصمت کی پاسداری کے لیے پوری رومی سلطنت کے اوپر حملہ کیا اور بتا دیا کہ مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا، مسلمان بے حمیت نہیں ہوتا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، یہودیوں کے علاقے میں ایک مسلمان خاتون جا رہی تھی، ان کو وہ کسی ضرورت سے دکان پر گئی، یہودی کی دکان تھی، انہوں نے کہا کہ فلاں چیز مجھ کو بنا کر دے دو، پورے نقاب میں حجاب میں تھی۔ اس شخص نے، وہ بدنیت آدمی تھا، اس نے ان کے کپڑے کو پیچھے سے باندھ دیا اور جب وہ اٹھنے لگی اور جانے لگی تو پردہ ان کا کھنچ گیا، وہ بے پردہ ہو گئی اور آس پاس کے دکاندار ہنسنے لگے۔ قریب میں ایک مسلمان کی دکان تھی، اس تک آواز پہنچی تو دوڑ کر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کو کوئی عزت نہیں لوٹی تھی، صرف اس کو بے پردہ کیا تھا اور یہودی ہنسنے لگے۔ وہ آیا اور اس کے اندر ایسی غیرت تھی کہ اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ بری حرکت اس خاتون کے ساتھ کی تھی۔ یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ تشریف لائے، یہودیوں سے معاہدہ تھا، آپ نے معاہدہ منسوخ کر دیا اور آپ نے اس پورے قبیلے کا محاصرہ کیا اور اس قبیلے کو مدینے سے نکال کر باہر کر دیا۔ یہ غیرت و حمیت کی بات ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ اگر کھلواڑ کیا جائے گا تو مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ چیز ہمارے آپ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی اولاد پر، اپنی بچیوں تک پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کی بچیوں کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین و ایمان پر اس طرح حملہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان بچیوں کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کو موبائل کے ذریعے لالچ دے کر، طرح طرح کی تدبیریں کر کے ان کے دل کے اندر بے حیائی کے جراثیم پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کچھ تو اپنے اندر غیرت پیدا کرو، کچھ تو اپنی آل و اولاد کی حفاظت کا انتظام کرو۔ جو دین و ایمان اور کفر کے درمیان مارکا اس ملک میں جاری ہے، اس میں اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھ لی اور آپ گھر کو لوٹ گئے۔ ہمیں ایک قوم بن کر جینا ہوگا، ہمیں اجتماعیت کے ساتھ جینا ہوگا، ہمیں اپنے اندر غیرت و حمیت پیدا کرنی ہوگی، ایک ایک مسلمان کو اپنی ملت کو بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فليس منهم، جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت و حرمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے معاملات کی فکر نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ حضور صاف فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کا غم نہ ہو، ان کے معاملات کی فکر نہ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر اپنی مسلمان بچیوں اور بہنوں کو بچانے کا اہتمام پیدا کرنا ہوگا۔ ہم نے ان کو کالج بھیج دیا اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے، ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، ہمیں یہ تک فکر نہیں ہے کہ وہ کس راستے پر جا رہی ہے، کون ان کو ورغلا رہا ہے، کون ان کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان لڑکیاں سال 2 سال پہلے گئی تھی غیر مسلموں کے ساتھ، ان کی صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ کوئی خودکشی کر کے مرنے پر مجبور ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف مسلمان لڑکیوں کو دین و ایمان سے برگشتہ کر کے ان کو استعمال کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر اس طرح تباہی لائی جا رہی ہے کہ نہ وہ دین و ایمان کی رہیں، نہ دنیا کی رہیں، ان کی عاقبت بھی برباد ہو جائے، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم آپ اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اندر کیا فکر آئی، ہمارے آپ کے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا؟ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کا ہے، ہم نے آس پاس کے دیہاتوں کو بچانے کی کیا فکر کی؟ ہمارے پاس سرمایہ ہے، افرادی طاقت ہے، ہمارے پاس علماء ہیں، مساجد کا نظام ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، خانقاہیں جا بجا قائم ہیں۔ ہم لوگ کیوں کوئی اجتماعی نظام نہیں بناتے کہ ہم اپنے شہر میں بھی، اپنے ارد گرد بھی ایسا نظام بنائیں گے کہ کم از کم مسلمان بچیاں محفوظ رہیں؟ ہم کیوں ایسی تعلیم گاہیں نہیں بناتے جہاں غیر مخلوط نظام تعلیم ہو، ایسی تعلیم گاہیں جہاں ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم پائیں، ماحول اچھا ہو، پاکیزہ ماحول میں اچھی تعلیم وہ پائیں؟ کیا مجبوری ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے جا کر ان کو ایسے کالج میں ہی داخل کریں جہاں ان کو غیر مسلموں کے ساتھ پڑھائی کرنی پڑے؟ اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے سرمایہ دار ہیں، ایک ایک شادی پہ 2-2 کروڑ روپے ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی تعلیم گاہیں ہم نہیں بنا سکتے ہیں، اپنا نظام تعلیم ہم نہیں جاری کر سکتے ہیں۔ ایسی بے غیرتی اور بے حمیتی پر افسوس ہے، ایسی بے غیرتی پر جتنے آنسو بہائے جائیں وہ کم ہیں۔ ہم نے اپنا سرمایہ خرچ کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر چھوٹے بناتے، تعلیم گاہیں اچھی بناتے، ہم اپنے گھروں میں قسم پرسی کی زندگی گزار لیتے، لیکن ہم اپنی بچیوں کی، اپنے بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کا سامان کرتے۔ اتنا بڑا شہر ہے، اگر ہم چاہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اجتماعیت کا مزاج ہمارے اندر سے نکل رہا ہے، ملی حمیت و غیرت ہمارے اندر سے نکل رہی ہے، صرف اپنے آپ کے لیے جینے کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، اور یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔